یہ بہت بڑی نعمت ہے. پرانی بات آ رہی ہے، میں اس کو تم آدان یاد تو کرو جب تم آپس میں دشمن تھے. قبیلہ اوس و خزرج دو قبیلے تھے، 120 سال تک لڑائی ہوتی رہی. 120 سال تک اب اندازہ کریں، وہ اربوں کی لڑائی تھی. اہل عرب بڑے بہادر تھے، بڑی قتل و غارت ہوئی تھی. 120 سال میں کتنے لوگ قتل ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہیں صلح کرانے کے لیے، لیکن ان دو قبیلوں کے درمیان ان کو صلح نہ کرا سکا. اگر صلح کرائی ہے تو میرے محمد نبی نے آگے سبحان اللہ. میں یاد کرو اس کل تم آدان فاتح فقیم کرو بکل فاسقہ تم بے نعمت ہی خوانا. اس نعمت کو یاد کرو جب پھر وہ آئی. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. فرمایا اس نعمت کا صدقہ کیا ہوا؟ فاسقہ تم بے نعمت ہی خوانا، تو آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے. سبحان اللہ. اگلی بات وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. سبحان اللہ. فرمایا تمہاری کیفیت یہ تھی، تمہاری حالت یہ تھی، تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. محمد نبی نے آپ کے تم ایک پکڑ کے جنت کا وارث بنا دیا. سبحان اللہ. فرمایا نہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو بھی دیکھ لیا، جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی. سبحان اللہ. یہ سرکار کے صدقے سے جو عظمتیں ملی ہیں. بے شک. وَقُلْ تُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اس لیے کہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا، یہ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ایک مقام پہ نہیں بار بار فرمایا. اور کہیں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. محبوب آپ ان کو اعلان فرما دیں جب اللہ کا فضل ہو جائے اور اس کی رحمت ہو جائے، فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر چاہیے کہ تم خوشی مناؤ. مجھے بتاؤ یار، بیٹا جب پیدا ہوتا ہے خوشی مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ مناتے ہیں. بولے جاؤ جی بولو. مناتے ہیں. بیٹے کی جب شادی ہو خوشی مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ مناتے ہیں. اس کائنات کے اندر سب سے عظیم نعمت کون سی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے نا. تو یہ رب کا فرمان ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے، ہم کہتے ہیں کہ خوشی جو ہے کہ دائرے کے اندر رہ کے منانی چاہیے، اس میں خلاف شرع کام نہ ہو، رب کا قرآن ہو، مصطفیٰ کا فرمان. سبحان اللہ. یہ فرمایا رب نے. تو بتا پوچھے کہ تم ذکر کیوں کرتے ہو؟ بھئی قرآن میں لکھا ہے. پارہ نمبر 4 بولو ذرا، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اور 103. 102 اور 103. اگر کسی بندے کو شک ہونا اسے کہہ دینا قرآن پاک لے کے آ، وہ لے کے آئے گا. ایسے بندہ جب کوئی سوال کرتا تو ہم ہاتھ کھڑے کر دیتے، یہ جو ختم کہاں لکھا ہوا؟ آپ کہتے ہیں آپ اتنے بھولے نہ بنے، آپ ایسا کریں، میں ذرا کم پڑھا ہوں ایسا کریں، قرآن پاک لے آئے، مجھے قرآن کی کسی ایک آیت سے ثابت کر دیں کہ جو ختم شریف پڑھنا جائے بڑھ جائے. یہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ آپ کہیں گی قرآن پاک ذرا لائیں، سرکار کی کوئی ایک حدیث لے کے آئیں کہ میلاد مصطفیٰ منانا جو ہے وہ جائز ہے. ہم تیری بات کو مان لیں. جب آپ اتنی بات کریں گے تو وہ لاجواب ہو جائے گا. اس لیے کہ اسے کوئی بات ملے گی نہیں، نہ قرآن پاک سے ملے گی نہ مصطفیٰ کے فرمان سے ملے گی. پھر آپ نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث. اللہ نے کیا فرمایا؟ میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. سبحان اللہ. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بولا ذرا. نعمت عظمیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تمہاری حالت یہ تھی کہ تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. وہ کیا تھا؟ ماں باپ کو گالیاں دینا، ماں باپ کو مارنا، رسیاں ڈال کے چوک کے اندر پھینکنا اور ماں کو تھپڑ مارنے. یہ حالت تھی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان سے کہا جاتا نا، قرآن نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا، ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے. چہرے کالے ہونے سے مراد یہ ہے پریشانی آ جاتی، ہو میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. وہ اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جب تک اس بچی کو ماں نہیں ملتی تھی. سبحان اللہ. آج میں اور آپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں. یہ کیا ہے؟ بڑی بات کوئی نہیں. ہر بندہ ہی اپنی بچیوں سے محبت کرتا ہے، ہر بندہ ہی اپنی بیٹیوں سے، ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق جہیز بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. یہاں میں ایک بات کہہ دوں، جہیز کے حوالے سے یہ بات آ گئی. جب ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں نا، توجہ ہے، جب ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اس کے لیے جہیز کا سامان جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں اپنے گھر میں. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت محلے میں جاتی ہے اور دوسری عورتوں کو بلا کے لاتی ہے.
ہے کہ نہیں ایسا؟ اے آؤ جی کیا کرو گی سامان دیکھ لو، ایسا ہی ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ بولو یار۔ اچھا یہ جتنے میرے نوجوان یہ سن رہے بات کو، اصل میلاد مصطفیٰ کا مطلب یہی ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ باپ کے ساتھ لڑنا نہیں کرنا، باپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا۔ قرآن پاک کو اٹھا کے لے آپ کے سامنے کہ اے امی ابو ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی برادری کوئی کام نہیں آئے گا، یہ قرآن کام آئے گا، مصطفیٰ کا فرمان کام آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم دنیا میں آئے ہیں لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھ دینے کے لیے نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ حکمت عملی کے ساتھ سمجھائیں۔ عورت جاتی ہے جی آؤ سامان دیکھ لو، مجھے بتاؤ ایک بندہ ہے سیٹ ہے چودھری ہے جہاں پہ ایک واشنگ مشین ہے وہ 3 دن دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ 5 دے دیتا ہے۔ اب جب وہ سامان دیکھنے کے لیے والے سے بیٹی آئیں گی اس میں یتیم بھی تو ہوں گی نا، بولو تو صحیح آپ۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہے بھائی، یہ پیغام مصطفیٰ ہے۔ آپ میلاد مصطفیٰ کا مطلب ہے کو رنگ نظر آنا چاہیے، پتہ چلے گھر والوں کو بچے کے اوپر کچھ رنگ چڑھا ہے میلاد مصطفیٰ۔ یتیم بچی آئیں گی، اچھا اس کے بعد غریب کی بچی آئیں گی وہاں پہ، اور اس دور کے اندر جہاں پہ گھی کا ریٹ کیا ہے، اچھا خاصا بندہ جو 30 40 50 ہزار کما رہا ہے نا اس کا خرچ پورا نہیں ہوتا، درمیان میں ایک شادی آ جائے 3 مہینے کے لیے وہ قرض کی آ جاتا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ وہ سامان دیکھنا یاد رکھنا، یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا بیٹیاں سب کا ایک ہی دل ہوتا ہے پورا، وہ چاہے کسی بادشاہ کی بیٹی ہو یا کسی غریب کی بیٹی ہو، خدا کی قسم باپ 5 بیٹے اگر لگاتار ایک دم سے فوت ہو جائیں وہ برداشت کر سکتا ہے، وہ صبر آ سکتا ہے اسے، لیکن بیٹی کا ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتا، بیٹی کا ایک آنسو برداشت۔ مجھے بتاؤ جب وہ بیٹیاں غریب کی بچیاں اور یتیم بچیاں وہاں پہ آئیں اور جن کے سر کے اوپر باپ نہیں اگر ہے بوڑھا ہے 4 بھائی پہ لیٹا ہوا ہے، اس کا ایک ہی بھائی ہے 5-6 مہینوں کا، وہ فیکٹری کے اندر جناب وہ کام کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے اور بڑی مشکل سے اس کا وہ گھر کا جو گزر بسر ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی اپنی عمر بھی ہے شادی کی، لیکن وہ کہتا ہے جب تک میں اپنی بہنوں کا فرض ادا نہیں کر لیتا میں اپنی شادی نہیں کرتا، اس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ بچیاں جب وہ سامان دیکھ کے واپس آئیں گی وہ روئیں گی نہیں جا کے نہیں روئیں گی، وہ روئیں گی، وہ گھر میں جا کے کہیں گی کاش آج ہمارے ابا جان بھی امیر ہوتے ہمیں بھی اس قدر سامان مہیا کرتے، اور جس کی بچیاں یتیم ہیں وہ گھر میں جا کے روئیں گی کاش آج ہمارے ابا جان بھی ہوتے اس کائنات کے اندر دنیا کے اندر ہمارے نخرے بھی ہمارے ناز سامان کے سامنے پیش کر دی اور وہ ہمیں بھی سامان لے کر آتی۔ مجھے بتاؤ اس بچی کا ایک آنسو وہ تمہاری بیٹی کو لے ڈوبے گا، ہماری بیٹی کے گھر میں کبھی خوشی نہیں آ سکتی، اس لیے تم تھوڑا دیتے ہو، تم زیادہ دیتے ہو، تم اپنی بیٹی کو دیتے ہو، بہتر یہی ہے رات کے اندھیرے کے اندر کسی گاڑی میں سامان رکھو اسے گھر پہنچا۔ یہ زیادہ تر یہ مسئلہ جو ہے یہ خراب عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی۔ میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ ہر طرح ہر جگہ پہ اتنی جو ہے وہ اخلاق و تربیت بھی اچھی نہیں ہوتی، بعض اوقات ذرا تھوڑی سی دین کے معاملے کے اندر آپ سختی بھی کر لیا کریں۔ آپ کہیں کہ بتاؤ ہم اپنی بچی کو خوشی کے لیے دے رہے ہیں یا غمی کے لیے دے رہے ہیں؟ اگر کوئی بچی آج رو کے چلی گئی ہمارا گھر بھی برباد ہو جائے گا، ہماری بچی کا گھر بھی برباد ہے۔ اس لیے یہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بچیوں سے محبت ہم سب کرتے ہیں، لیکن قبلہ بات یہ ہے اس وقت پورا اہل عرب ایک طرف تھا، مصطفیٰ نے اس وقت فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ سبحان اللہ۔ اور عملی طور پہ 2-3 منٹ ہے اور میرا ٹائم پورا ہو گیا جو مجھے حکم فرمایا گیا تھا۔ عملی طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اور فرمایا بھی، حضور نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ۔ یہ حدیث مبارک ہے، کوئی حکایت کو واقعہ نہیں، یہ سرکار کی حدیث مبارک ہے۔ فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اچھے طریقے سے تربیت کرے، بوجھ نہ سمجھے، شرط یہ ہے بوجھ نہ سمجھے، خوشی کے ساتھ ان کو پالے، لاڈ کرے، ان کے ساتھ محبت کرتا رہے، ان کو رزق کما کے دے، جب بلوغت کو پہنچ جائے نکاح کی عمر کو ان کا نکاح کر دے۔ سرکار پتہ کیا فرماتے؟ فرمایا وہ جنت میرے ساتھ ایسے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی گیا ہو یار، سبحان اللہ، جنت میرے ساتھ ہے
ایسے ہوگا، ایسا ہوگا، اس کا مطلب ہے بھی وہ کلمہ پڑھ کے جائے، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے وہ بے ایمانوں کے نہیں مرے گا، وہ کلمہ پڑھ کے جائے گا۔ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے ہمارے گھر میں بیٹی پیدا نہ ہو، اب وہاں میں جب سرکار نے 3 کا ذکر کیا، اب جن کی 3 تھی وہ تو باقی لے گئے، اب جن کی 2 تھی رہا نہ گیا، سینے میں خواہش ہوئی اسی وقت کاش آج ہماری بھی 3 بیٹیاں ہوتی، اب جن کی 2 تھی رہا نہ گیا، کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ اب جن کی 2 ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ، سبحان اللہ، اب جن کی 1 تھی اس سے بھی نہ رہا گیا، یا سب جس کی 1 ہے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ہو۔ اور سرکار جب اللہ اکبر، زندہ باد، اس انداز میں سرکار نے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر میں تشریف لے کے جاتے نا، سب سے آخر میں سیدہ زہرا پاک کے گھر میں جایا کرتے، سبحان اللہ، اور جب پھر واپس لوٹتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ زہرا پاک کے گھر میں داخل ہوتے، اور یاد رکھیں جن کی خاطر پوری کائنات بنی ہے نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدہ زہرا پاک تشریف لاتی تو سرکار کھڑے ہو کے استقبال کیا تھا، سبحان اللہ، اپنی جگہ میں بٹھایا کرتے تھے، اور جب سرکار تشریف لے کے جاتے تھے سید زہرا پاک بھی اسی طرح محبت کرواتے۔ آج ہماری بیٹیاں ہم سے محبت کرتی ہیں نا، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ہم اگر ماں باپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں یہ حضور کا صدقہ ہے، تو یہ قرآن پاک کی روشنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عطا فرمایا ہے۔ اور بھائی محمد اکرم صاحب یہ حدیث عمر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں اللہ رب العزت کے فرشتے آتے ہیں وہ لکھ کر لے جاتے ہیں، اللہ پاک کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔